مدرسے کی ایک مڈل لیول طالب علم لڑکی کا انتقال ہو گیا۔ اس کی عمر ابھی بہت تھوڑی تھی اور وہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ ہی رہی تھی کہ وہ فوت ہو گئی۔ اس کا نام نبیلہ تھا۔ جب اس کی وفات ہوئی تو اس کی ماں اور بہنیں اسے میرے پاس لائیں کہ تم اسے غسل دو اور کفن پہناؤ۔ شدت غم سے اس کی ماں کا رو رو کر برا حال تھا۔ وہ اپنی بیٹی سے چپٹی ہوئی تھی اور اس سے جدا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے علیحدہ کیا اور غسل خانے کا دروازہ بند کر دیا تاکہ اسے اچھے طریقے سے غسل دے سکوں۔ جب میں نے اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو میں دیکھ کر حیران ہو گئی۔ اس کے چہرے سے نور کی شعاعیں ایسی اٹھ رہی تھیں جیسے نجف کی خوب تیز روشنی ہے۔ میں اس کے نورانی چہرے کی تابانی دیکھ کر حیرت میں ڈوب گئی، کیونکہ میرے پاس غسل کے لیے جو بھی لڑکیاں لائی جاتی تھیں ان میں سے کسی کا چہرہ مرجھایا ہوا ہوتا تھا اور بعض سے تو بہت زیادہ ناگوار بو اٹھ رہی ہوتی تھی، مگر اس لڑکی کا تو معاملہ ہی الٹ تھا۔ اس کا چہرہ تو روشنی سے دمک رہا تھا۔ دوران غسل میں نے دیکھا کہ اس کے دائیں اور بائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی بھی اٹھی ہوئی تھی، جیسے تشہد میں اٹھائی جاتی ہے۔ میں نے سوچا کہ ہو نہ ہو یہ ایک پاکیزہ سیرت لڑکی ہے جسے اللہ نے اس کے کسی عمل کی وجہ سے اسے عزت سے نوازا ہے۔ مجھے اس کی خوش قسمتی پر شک آیا۔ میں نے بلند آواز میں اس کی ماں اور بہنوں کو بلایا اور دروازہ کھول دیا۔ اس کی ماں اور بہنیں دوڑ کر غسل خانے میں آئی۔ میں نے اس کی ماں کو مبارکباد دی اور ان تمام حیرت انگیز باتوں سے آگاہ کیا جن سے مجھے غسل کے دوران واسطہ پڑا۔ اس کی ماں نے اپنے تمام مردانہ جذبات نچھاور کرتے ہوئے اس کی پیشانی کو چومتے اور ساتھ ساتھ روتے ہوئے اللہ کی تعریف بھی کی۔ 2 دن بعد اس کی ماں نے مجھے بلایا۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور کہا میں آپ کو اپنی بیٹی کے کپڑے اور اس کی پرسنل چیزیں بھجواتی ہوں، کیونکہ آپ غریبوں اور مسکینوں کے گھروں کو جانتی ہیں۔ آپ یہ چیزیں غریبوں میں تقسیم کر دینا۔ میں نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ اس کی تمام چیزیں مجھے بھجوا دینا، میں غریبوں میں تقسیم کر دوں گی۔ جب اس کی چیزیں میرے پاس آئیں تو وہ 4 کارٹنوں میں پیک تھی۔ جب میں نے پہلا کارٹن کھولا تو اس میں سے اس کے نقاب اور عبایا تھے۔ وہ سب کے سب لمبے چوڑے اور ڈھیلے ڈھالے تھے، نہ تنگ تھے نہ باریک تھے نہ ہی چھوٹے تھے۔ جب میں نے دوسرا کارٹن کھولا تو اس میں سے اس کے کپڑے تھے، وہ بھی پورے بازوؤں والے ڈھیلے ڈھالے اور مکمل جسم کو ڈھانپنے والے تھے اور انتہائی سادہ تھے، نہ کوئی لیس لگی ہوئی تھی نہ وہ باریک تھے کہ جسم نظر آئے۔ میں جو کارٹن کھول رہی تھی میری حیرت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ ایک کارٹن میں اس کا اسکول کا سامان تھا، اس میں ایک ڈائری تھی جس کے اکثر اوراق خالی تھے اور ایک قلم کا ڈبہ تھا۔ جب ڈبہ کھولا تو اس میں مسواک بھی تھی۔ کارٹن بند کرنے کے بعد میں نے جلدی سے اپنی کپڑوں والی الماری کی طرف گئی۔ میں نے اسے کھولا اور وہ تمام کپڑے نکال کر باہر پھینک دیے جو تنگ باریک اور چھوٹے تھے، اور پھر اپنے آپ سے وعدہ کر لیا کہ آج کے بعد میں بھی ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنوں گی جیسے یہ لڑکی پہنا کرتی تھی۔ میں نے اس کی ڈائری کو اپنے پاس رکھ لیا کہ اس میں اپنے لیکچرز لکھا کروں گی جو اس لڑکی کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گے۔ میں نے پھر اس اماں کو فون کیا اور اسے ماڈرن دور میں بھی اپنی بیٹی کو مکمل اسلامی کپڑے پہنانے پر مبارکباد دی۔ اس کی ماں نے کہا کہ اس کے اندر ایک اور بھی خوبی تھی، اس کا دل ہر وقت نماز سے لگا رہتا تھا۔ جوں ہی مؤذن اذان دیتا وہ سارے کام کاج چھوڑ کر اپنے رب کے ہاں سجدہ کرتی۔ اس واقعے سے میری امت کی ان ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے لیے حوصلہ افزائی کا سامان ہے جو زمانے کو خوش کرنے کے بجائے اپنے پروردگار کو خوش کرنے کی فکر میں رہتی ہیں اور شریعت کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارتی ہیں، اور جو عورتیں تنگ اور باریک لباس پہنتی ہیں معاشرے کی نظر میں اچھا بننے کے لیے اور اپنے رب کو ناراض کرتی ہیں، ان کے لیے نصیحت بھی ہے کہ وہ بھی اپنی زندگی کو اسلامی طریقوں کے مطابق بسر کریں۔ اس طرح اللہ بھی راضی ہو جائے گا اور آخرت بھی سنور جائے گی۔